منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، دلوں سے نکل کر زبانوں پر۔ کیا کہا انہوں نے؟ قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے سبز باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے مروا دیا۔ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اے سراقہ میں کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تو جس نفاق کو وہ چھپائے ہوئے زبان پر، اس کے برعکس اسی کیفیت، سچویشن از دی سیم، لیکن ریئیکشن یا رد عمل کس قدر مختلف ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر پڑے ہیں، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب ان کے سامنے وہ آیات تھی جن میں اللہ نے کہا تھا ہم آزمائیں گے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو مدنی دور کے شروع میں کہہ دیا تھا، تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، بڑے بڑے امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے تمہیں، جان اور مال کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، جانیں دینی پڑیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ تو یہاں اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس کیفیت نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کا، ایمان کا اضافہ ہو گیا ان کا۔ اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا ہے، اہل نفاق کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ہے۔ آزمائش کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، امتحان میں کوئی فیل ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ہے۔ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہاوت ہے، امتحان کے موقع پر یا تو کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ اور آیت سنیے، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقی مومنین کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، خشیت سے، خوف سے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنا ہے، اس کا تصور کرتے جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے۔ کسی دینی محفل میں بیٹھیں گے، اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھیں گے، آپ خود محسوس کریں کہ ایمان کا اضافہ ہوا۔ اور آپ کسی غافلین اور ایسے ہی اوباش لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر گزاریے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر کوئی پونجی تھی ایمان کی تو اس میں کمی ہو گئی۔ تو یزید و ینقص، یہ ایمان جو ہے قلبی ایمان، یہ جامد شے نہیں ہے، یہ عمل صالح کے ساتھ بڑھتا ہے، گناہوں کے ساتھ گھٹتا ہے، اور گناہ انسان کا احاطہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یقیناً جس شخص نے ایک بڑا گناہ کمایا، جان بوجھ کر کیا، اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر دیا، وہ خلود فی النار، جہنم، اب جہنم جو ہے وہ تو کافروں کے لیے ہے، خلود فی النار، ایک جہنم اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو رائے ہے احناف کی کہ اگر ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے تو جہنم میں جائیں گے، سزا پا کے نکلائیں گے۔ لیکن یہاں کہا خلود، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اعمال سے ایمان گھٹتا ہے
اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب کی، اور اعمال خراب، اور اعمال خراب، یہاں تک کہ اگر اعمال سیئہ نے آپ کو گھیر لیا، احاطت بہ خطیئتہ، تو ایمان ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء میں ایک قول ہے جو کہا جاتا ہے، بہت بلیغ قول ہے، المعاصی برید الکفر، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہوتی ہے کفر کی، کہ گویا کہ خطوط آتے چلے جا رہے ہیں کفر کے، آپ گناہ کر رہے ہیں، ایک فیصد ہوتے ہوتے وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اور آیت سنیے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہاں منافقین کا نقشہ کھینچا گیا، حضور کی محفل میں ہوتے تھے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نئی صورت نازل ہوئی، اب وہ استہزاء کے طور پر ایک دوسرے کے کہتے ہیں بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا، استہزائیہ، کیونکہ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہونے کا سوال ہی نہیں، وہاں ایمان ہے ہی نہیں، اضافہ کس چیز میں ہوگا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں لازماً اضافہ کرتی ہے وہ سورت، جو وحی بھی آتی ہے، جو نئی صورت آئی ہے، جو قرآن کی آیات اتری ہیں، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل فرما رہا ہے اپنی آیات بینات، تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو یہ اصل میں تطبیق جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں جن میں انذار کا پہلو ہے، اب مثال کے طور پر حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی قومہ الا کانوا لہ اصحابا و حواریون، وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے رسول کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوا، زوال آیا، ہمارے یہاں بھی آیا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس کے بعد جو بھی گراوٹ شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے ہر امت میں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، ان کی کیا کیفیت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں ہوا، بدعات، رسومات، تیجے ہو رہے ہیں، 10ویں ہو رہے ہیں، 20ویں ہو رہے ہیں، 40ویں ہو رہے ہیں، برسیاں ہو رہے ہیں، بھائی کس نے بتایا تمہیں؟ اللہ اس کے رسول نے تو یہ باتیں نہیں بتائی، صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا، تو اس حوالے سے جو کہا نہیں وہ کر رہے ہیں، اور جو سنت ہے وہ ترک کر دی، اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ اب دیکھیے، اب امت کے اندر، عوام کے اندر 3 طبقات پیدا ہو جائیں گے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو شخص تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، غلط بات کو غلط کہے گا، وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو شخص اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا شدید، یہ دل کا جہاد ہے، فہو مومن، وہ بھی ایک درجے میں مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، یہ نفی مطلق ہو رہی ہے انسان کے طرز عمل کی وجہ سے۔
ایمان اگر ہوگا تو کم سے کم بہت مجبور ہیں، کیا کریں، حالات خراب ہیں،